بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قصہ ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد کر دیا اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیز علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا تو تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اس شہر کی موت کے بعد اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کے پہلے سے ہی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالیٰ انہیں پھر یہاں لے آیا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پھر آنکھوں میں جان آئی۔ ابھی تمام جسم مردہ تھا اور وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیز، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے، کیا یہ ویسا ہی ہے؟ اس میں بو تک نہیں آئی۔ اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے تھے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پھر اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیز کو گم ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیز علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیز ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ عورت دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آ کر آپ کو پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیز ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ عزیز علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک حلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامی سٹوریز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔
تاکہ آنے والی مزید اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔